آج اگر فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے نا، یاد رکھنا اگر تم نے آج ان کا راستہ نہ روکا تو کوئی پتہ نہیں ہے کل پاکستان پر بھی یہ حال ہو جائے. کیا پتہ ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے سروں پر نہیں آئیں گے، ہم پر غالب نہیں ہوں گے؟ اگر تم نے آج ان کا راستہ نہ روکا، ان کا راستہ کیسے روکے گا؟ صرف جہاد کے ذریعے، صرف جہاد کے ذریعے. آج امت مسلمہ 57 اسلامی ممالک ہیں، ان کو چھوڑو جتنے بھی ہیں، آج صرف پاکستان جہاد کا اعلان کرے، خدا کی قسم پورا کفر ان کے پیروں میں آ جائے گا، پورا کفر ان کے پیروں میں آ جائے گا. لیکن کہاں کن کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ تو اندر دم خم ہونا چاہیے نا، اندر عشق رسول ہونا چاہیے، اندر اسلام کی محبت ہونا چاہیے، اندر یقین ہونا چاہیے. اندر جب یقین ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم نکلیں گے میدان عمل میں، آئیں گے تو اللہ کے فرشتے آ ہی جائیں گے. آئے کہیں گے نہیں آئیں گے؟ بدر والے دیہڑے آئے کہ نہیں آئے؟ 313 تھے نا. ایک مرتبہ بھی نہیں عرض کی تھی حضور اجی 313 نہ ساڑے کول گھوڑے نے، نہ ساڑے کول تلواراں نے، نہ ساڑے کول اسلحہ، نہ کھان پین دا سامان ہے، حضور کی کروان لگے ہو؟ میرے آقا نے پوچھا بھائی کیا کرنا چاہیے؟ سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا. حضور ساڑے کول پوچھ دیو بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ حضور بدر تو یہ کھڑا ہے، آپ حکم دو کیسر و کسرت کے ساتھ بھی جنگ چھیڑ دیں گے. اس بے سر و سامانی کے عالم میں ہمارے پاس چہ جائے گا کچھ بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ حکم تو دو، آپ کے ہوتے ہوئے جناب یا رسول اللہ ہم کیسر و کسرت سے بھی جنگ چھیڑ دیں گے. یہ چیز تھی نا. جب جنگ چھیڑی، میدان عمل میں آئے، اللہ رب العزت نے پہلے 1000 فرشتوں کو نازل فرمایا، پھر 2000 فرشتے آئے، پھر 5000 فرشتے مدد کے لیے آ گئے. جبریل امین بھی آئے سنو تھے، میکائیل بھی آئے ہوئے تھے فرشتے مدد کرنے کے لیے. اور بھائی پہلے میدان عمل میں آنا پڑتا ہے، پہلے میدان لگاؤ، انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت آ ہی جائے گی. لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک 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 الجہاد 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 الجہاد. کو دھمکی دلاؤ نا، ذرا گج والی دھمکی دلاؤ نا، انہوں کو پتہ لگے جناب مسلمان بھی زندہ ہے. حضرت خالد بن ولید جڑا خط لکھیا نا، خط، خدا کی قسم وہ بھی انسان پر لرزہ طاری کر دیتا ہے. آپ نے فارس کے بادشاہوں کے نام خط لکھا، سنو. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد بن الولید الى رستم و میران فی ملأ فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوکم الى الاسلام فإن ابیتم فآتوا الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون فإن ابیتم فإن معی قوما یحبون القتل فی سبیل اللہ کما تحب فارس الخمر. آپ نے فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں خط کا. میرا خط خالد بن ولید لکھ رہے ہیں. خالد بن ولید فرماتے ہیں میرا خط رستم، میران اور فارس کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام میرا خط ہے. فرمایا کہ بھائی سنو، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں. فإنا ندعوکم الی الاسلام، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلام قبول کرو. جو نہیں نہ قبول کرنا، فإن ابیتم، اگر تم نے اسلام کو نہیں قبول کیا پھر جزیہ دو، ٹیکس دو، تو ذلیل ہو کے رہو. جیسے ٹیکس میں نہیں دینا پھر سنو فإن معی قوما. خالد بن ولید فرمایا پھر میرے پاس ایسے لشکر ہے، ایسی فوج ہے، فرمایا کہ جو موت کو ایسے پسند کر رہے جیسے تم شراب کو پسند کرتے ہو. جیسے تم شراب پینا پسند کرتے ہو، وہ موت کو ایسے پسند کرتے ہیں. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سارا دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مسلمان کا تو مطلوب و مقصود مال غنیمت ہوتا ہی نہیں ہے. مسلمانوں کا مطلوب و مقصود یہ ہے اللہ اس کا رسول راضی رہے. یہ تو عقل کہتی ہے نا کہ بھائی اوے تیرے پاس اسلحہ نہیں ہے، تیرے پاس افراد نہیں ہے، تیرے پاس جناب فوج نہیں ہے، تیری معیشت تباہ ہو جائے گی. یہ تو عقل کی باتیں ہیں. عشق کہتا ہے کہ بھائی اللہ اس کے رسول جیسے چاہتا ہے میں حاضر ہوں. عقل صفاک است و صفاک تر، پاک تر چالاک تر بے باک تر، عقل محکم از اساس چون و چن، عشق اریاں از لباس چون و چن. اقبال نے کہا یہ عقل کی باتیں کہ چون کے چنا کے کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، ہم جائیں گے تو کیا ہوگا، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس فوج نہیں ہے، ہمارے پاس افراد نہیں ہے. یہ عقل کی باتیں ہیں. عشق کہتا ہے بھائی اللہ اس کا رسول کیا چاہتا ہے، اللہ اس کا رسول کیا چاہتا ہے. بھائی آج اٹھو فلسطین کے لیے اٹھو، خدا را فلسطین کی مدد کرو. یار وہاں کی بچیاں آپ کو پکار رہی ہیں، وہاں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ کو پکار رہی ہیں اور بے بسی کے عالم میں آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ بھائی امت مسلمہ کا کوئی بھی حاکم اٹھ کر ہماری مدد کرے گا. وہ سلام عقیدت میں پیش کرتا ہوں طیب اردگان کو. ترکی کا صدر ایک کوئی جڑا نکلا نا تو سارے پھر اور جڑا ہو ایک ہی ہو سب پر بھاری ہوتا ہے. اٹھے انہیں کیا بھائی سنو، اگر تم نے جناب حملے نہ روکے ہم تیار ہیں آنے کے لیے. یار اتنی بات تو کرو نا، کم از کم اتنی بات تو کرو. کفر بڑا بزدل ہے.
کفر سے بڑا بزدل کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اسلام دلیر تو ہونا۔ ایک بندہ گائے کا موتر پیندا ہوئے، ہندو گائے کا موتر پینے والے وہ گائے کے دودھ پینے والے کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایک طرف مسلمان گائے کا دودھ پینے لے وہ، اور ایک طرف گائے کا پیشاب پینے والے، برابر ہیں؟ نہیں، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کو خالق اور مالک ماننے والے ہیں، اس کے سامنے اپنا سر جھکانے والے ہیں، اور ایک طرف جناب گائے کی پوجا کرنے والے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے، برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نہیں برابر ہو سکتے۔ تم میدان لگاؤ تو صحیح، نہیں یار، اور میدان لگاؤ تو صحیح، خدا کی قسم تو صرف نعرہ تکبیر ہی بلند کرنے سارے ہندو نس جانے نے، سارے یہودی نس جانے نے، لیکن غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ جب بندہ بے یقینہ ہو جائے نا کہ یار کیسے ہوگا، پتہ نہیں مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی، پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یار تمہارا کام ہے ہی نہیں ہے، تمہارا کام نتیجے کی پرواہ کرنا نہیں ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تمہارا کام ہے میدان عمل میں آ جاؤ، بس میدان عمل میں آنا تمہارا کام ہے، مدد اللہ بھیج ہی دے گا۔ آج فلسطین کی مدد کرو، آج برما کی مدد کرو، یمن کی مدد کرو یار۔